وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. الحديث الأول: قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ان احادیث مبارک میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی فضیلت جو احادیث میں ثابت ہے وہ بیان فرماتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دو آیتیں جو ہیں رات کو پڑھ لیں اس کے لیے کافی ہیں. وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله وهو في الصحيحين من طريق الثوري المنصور بن إبراهيم بن عبد الرحمن عنه به وهو في الصحيحين أيضا عن عبد الرحمن بن الكمطان بن مسعود قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به. وهكذا رواه أحمد بن حنبل رحمه الله. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بن ناصر بن مسيب بن رافع ان الكمطان بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سورۃ البقرہ کی آخر سورت میں جو آیات ہیں یہ ان کو تلاوت کر لے تو رات کو اس کو کافی یعنی حفاظت کرنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائیں گے. الحدیث الثانی قال الامام احمد حدثنا حسین قال حدثنا شیبان عن منصور ربعی خرشۃ بن الحر المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اعطیت خواتم سورۃ البقرۃ من کنز تحت العرش لم یؤتہن نبی قبلی. حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سورۃ البقرہ کے خواتیم جو آخری آیات ہیں یہ عرش کے نیچے خاص خزانے سے عطا فرمایا ہے. یعنی یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو اللہ نے عرش کے نیچے محفوظ رکھا ہے. اس میں سے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو کسی نبی کو یہ نعمت نہیں ملی. یعنی کتابیں تو ملی، تورات بھی آئی، انجیل بھی آیا، زبور بھی آئی، لیکن ان فضیلت والی آیات کسی کو نہیں ملی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی.
الحديث الثالث قال مسلم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ابو اسامه حدثنا مالك بن مغلحة وحدثنا ابن نمير زهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير والفاظ متقاربه. قال ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن مغلحة زهير بن عدي انطلق عن عبد الله قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به الى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يرجو من الأرض يأخذ منها وإليها ينتهي ما يأخذ من فوقها يأخذ منها. قال الله تبارك وتعالى يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب. قال وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر من لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک کو سیر کرائی گئی اسراء کا، پھر انتہا چونکہ معراج ہے، ورنہ اسراء کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق ہے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک، یہ تو ہے اسراء. پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پر جو ہے وہ ہے معراج. تو بعض اوقات ذکر اسراء کا کر دیا جاتا ہے، مقصود وہی میں قصہ معراج ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدا اسراء پہ ہے اور انتہا معراج پہ ہے. تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات حضور پاک کو سیر کرائی گئی اور آپ کو حتیٰ کہ پہنچایا گیا اس مقام پہ جس مقام کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا جو ہے 7ویں آسمان میں ہے. اچھا، اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ کہ زمینوں سے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی وہیں پہنچتے ہیں، ان کی انتہا بھی وہیں ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ آ جاتے ہیں. پھر اسی سے آگے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے احکام نافذ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لا یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر مومن کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں، تو ان کی انتہا بھی اسی منتہا پہ ہے، اور عرش بری سے جو احکام نازل ہوتے ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ آتے ہیں. اور سدرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ درخت ہے بیری کا، لیکن وہ بیری ایسی نہیں ہے جیسے دنیا میں ہو، تو جنت کے درخت ہیں، وہ تو صرف نام میں مشابہت ہو سکتی ہے، ورنہ اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں ان کے بارے میں تو ہمارے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جنت کی تو نعمتیں ایسی ہیں کہ قانون سنی نہیں، آنکھوں نے دیکھی نہیں، کبھی کسی انسان کے دل میں بھی نہیں خیال آیا ہو، وہ تو ایسی چیزیں ہیں، لیکن ذکر آتا ہے صرف نام سمجھانے کے لیے. تو ایک تو سدرہ اس کا نام ہو گیا، دوسرا منتہا، اس لیے کہ تمام نیچے والے عوامر بھی وہیں پہنچ گئے، انتہا ہو گئی، اوپر والے عوامر بھی وہیں پہنچ گئے، انتہا ہو گئی. اور اس کو پھر ڈھانک رکھا تھا کیا؟ فراش من ذهب. فراش کہتے ہیں جیسے اڑتے ہیں، رات کو پرندے اڑتے ہیں نا جی، آپ روشنی کریں تو اڑتے ہیں، اس کو عربی میں بھی فراشا کہتے ہیں، آپ جگنو کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، تو وہ سونے کے. اب اس کے بارے میں محدثین کرام نے 2 باتیں کی ہیں. بعض محدثین نے فرمایا کہ فراش من ذهب کا کیا معنی، یعنی سونے کے رنگ کے، یعنی ایسے معلوم ہوتے تھے کہ جیسے سونے کے ہوں، وہ سونے کے تو نہیں تھے، یہ تو بہرحال وہ پرندے جگنو اڑنے والے، لیکن ان کا رنگ ایسے تھا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ گویا یہ سونے کے ہیں. لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حقیقتاً اللہ کے آگے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سونے کے ہی بنا دے. وہ تو قادر ہیں، وہ چاہیں تو مٹی سے انسان بنا سکتے ہیں، تو ایک سونے سے ایک چھوٹی سی اتنی فراشا جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. اس لیے بعض علماء نے ظاہر حدیث کو لیا ہے کہ فراش من ذهب، اور وہ اس پہ اتنی گرتے ہیں کہ وہاں ان کو ڈھانک لیتے ہیں پورے درخت کو. اس کے بارے میں بھی محدثین کرام نے لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جیسے دنیا میں آپ کسی اندھیرے میں چراغ جلا دینا تو فوراً وہ پرندے آ جائیں گے، وہ جگنو آ جائیں گے، خراش آ جائیں گے. تو اب چونکہ سدرۃ المنتہا پر بھی احکام ربانی کا نزول ہوتا ہے تو ایک نور ہے، فرشتوں کا نزول ہے تو ایک نور ہے،
نیچے سے اعمال مومنین جو اوپر جا رہے ہیں وہ بھی نور ہیں، تو اس لیے وہاں چونکہ نور کا اتنا بڑا اجتماع ہے کہ اس پر بھی فراش من صاحب جو ہے وہ گر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یغشی السدرۃ ما یغشی، ڈھانپ لیا تھا اس درخت کو جس چیز نے کہ ڈھانپا۔ وہ ڈھانپنے والی چیز کیا تھی؟ حدیث میں تفصیل آ گئی، فراش من صاحب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین، آپ سرکار جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے آپ کو جہاں اور نعمتیں عطا فرمائیں وہاں یہ 3 خصوصی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو اللہ پاک نے حضور پاک کو تحفہ عطا فرمایا نمازوں کا، کہ 5 نمازیں جو ہیں وہ آپ کی امت پہ فرض کی گئی، اور یہ 5 نمازیں جو ہیں گویا معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہیں، اور یہ نمازیں جو ہیں گویا معراج المومنین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں مومن کو معراج نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس مقام پر تم نہیں پہنچے تو اس مرتبے تک تو پہنچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب تم اپنے آپ کو اللہ کی پر عظمت پر جلال دربار میں سمجھو گے تو پھر تمہارے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے مگر وہ جتنی حکم ہے۔ تمہارے اندر خشوع پیدا ہوگا، تمہارے اندر خضوع پیدا ہوگا، تمہاری نظریں جو ہے سجدے کے مقام پہ گڑی ہوں گی، تمہارا دل دماغ پوری توجہ جو ہے وہ رب العالمین کی طرف ہوگی۔ تو اس لیے نماز جو ہے یہ تحفہ معراج ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ جو آدمی نمازی ہے اور 5 وقت نماز ادا کرتا ہے، صحیح معنی میں حضور کے معراج کو ماننے والا شخص وہ ہے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور سال میں کبھی جھنڈیاں لگا لے تو وہ معراج نہیں، وہ تو پھر ایک افسانہ ہے، ڈرامہ ہے کہ پتہ نہیں کس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ سارا سال میں نے نماز نہیں پڑھی، سارا سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اور آپ کے معراج کے تحفے کی قدر نہیں کی، لیکن سال میں بس ایک دن ہم جھنڈیاں لگا لیں گے، بس حضور بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، یعنی ہم خدا سے بھی دھوکہ کرتے ہیں۔ اصل معراج کے ماننے والا کون ہے؟ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ہر نماز میں کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ہر نماز میں کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ فرضوں میں بھی درود پڑے گا، سنت میں بھی درود پڑے گا، وتر میں بھی درود پڑے گا، نفل میں بھی درود پڑے گا، مسجد میں آتے ہوئے بھی صلاۃ و سلام پڑھے گا، نکلتے ہوئے بھی صلاۃ و سلام پڑھے گا۔ تو اصل معنی میں وہ عاشق ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا عاشق بنائے۔ باقی خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانا جو ہے یہ وہاں اللہ کے آگے نہیں چلتا۔ بندوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کہ بھئی خون سے لکھ دیا کہ سرخ روشنی سے خط لکھ دیا کہ ہم آپ کی محبت میں مر جائیں گے، لیکن خدا کو کیسے دھوکہ دو گے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، اللہ الغیوب ہیں، اس سے تو پتہ ہے کہ کس قدر میرے بندے کے دل میں کتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک چیز تو یہ ملی صلوات الخمس، 5 نمازیں جو ہیں یہ تحفہ ملا، اور دوسرا تحفہ کیا ملا؟ خواتیم سورۃ البقرہ، کہ اللہ پاک نے حضور کو یہ آیات عطا فرمائی کہ یہ بھی آپ کی امت کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، آپ کی امت کے لیے ہر آفت اور بلا سے امان ہے، اور آپ کی امت کے لیے ایک ایسی جامع کامل مکمل دعا ہے، اور پھر ایسی دعا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جب صحابہ نے یہ دعا اپنی زبانوں سے پڑھی نا تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی صحابہ کو کہہ دو میں نے قبول کر لی، جو کچھ تم نے مانگا ہے میں نے قبول کر لیا۔ اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نیک کام کا، کسی وظیفے کا، کسی نفل کا، کسی دعا کا پڑھنا نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ منظوری ہو گئی۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ منظور نہ کرتے تو پڑھنے ہی نہ دیتے۔ یہ پڑھنے کی جو توفیق دی ہے اس نے، یہ دلیل ہے کہ وہاں کچھ رحمت شروع ہو گئی ہے۔
ورنہ اللہ راضی نہ ہوتے تو ہمیں اپنے گھر میں کیوں آنے دیتے؟ تم اپنے بھائی پہ ناراض ہو جاؤ گھر میں آنے دیتے؟ اپنے ملازم پہ ناراض ہو جاؤ تو گھر میں داخل ہونے دیتے؟ کہتے تھے اس کو کہہ دینا وہ تنخواہ لے لے، آئندہ میں اس کو نہ دیکھوں اس مکان پہ۔ تو اگر ہم پر بھی اس کی ناراضی ہو تو کہاں اپنے گھر میں داخل ہونے دیں؟ اگر گھر میں آنے دیا ہے تو سمجھیں کہ وہ تو راضی ہے، رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے، اب میں ذرا انسان بنوں، میں اس کی رحمت سے صحیح فائدہ اٹھاؤں۔ تو حضرت عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مثلاً کسی آدمی نے آپ سے کہا کہ بھی سورۃ البقرہ پڑھا کرو، تو آپ نے پڑھ لیا تو کہتے تھے یہ پڑھ لینا جو ہے یہ بھی علامت ہے کہ اللہ منظور فرما لے، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو دعا بھی خود سکھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام پہ ناراضگی آئی، کپڑے اتر گئے، آسمانوں سے اتر گئے، زمین پہ بھیج دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے تنبیہ آ گئی کہ اتنی بڑی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو جس سے خلیفہ فی الارض بنا رہے ہیں اس کے کپڑے اتر جائیں اور وہ آسمانوں سے زمین پر اتار دیے جائیں۔ لیکن جب راضی ہونے کا وقت آیا فرمایا فتلقى آدم من ربه بکلمات، پھر ہم نے خود آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا دیے کہ ان کلمات سے تم مانگو بس اب ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب کلمات بھی خود دل میں ڈالے اور دعا بھی خود سکھلائی گئی ہے، دعا مانگو ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اور آدم علیہ السلام نے مانگی تو کام بھی بن گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن میں آیتیں اور دعا بھی تو خود اتاری کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تو جب بندہ اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا مانگے گا تو صاف بات ہے کہ اس کی منظوری تو ہونی ہونی۔ اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ جتنی دعائیں قرآن پاک میں ہیں نا یہ یاد کرو، جتنی دعائیں اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کرو، اور اس کے بعد ہر اس دعا کو یاد کرو جو دعا سکھلائی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ دعا بھی ان روایات میں تلاش کریں جن روایات میں کوئی شبہ نہ ہو، کیونکہ بعض روایات ضعیف ہیں، کو لینا ضعیف حدیث کا فضائل میں جائز ہے، محدثین فضائل اعمال میں ضعیف روایات لے لیتے ہیں، لیکن صحیح احادیث مبارک میں وہ دعائیں اور پھر وہ دعائیں یاد کریں کہ جس وقت تک پیغمبر نے وہ دعا سکھلائی ہے اسی وقت پڑھیں، کہ گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے، نکلنے کی کیا دعا ہے، کسی نئے شہر میں جائیں تو کیا دعا ہے، سفر سے واپس آئیں تو کیا دعا ہے، سواری پہ سوار ہوں تو کیا دعا ہے، اتریں تو کیا دعا ہے۔ یعنی اندازہ کریں اس سے بڑی بات ہے کہ میاں بیوی ملے تو کیا دعا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھلا دی ہے، لیکن آج افسوس ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو کوئی جھوٹے سچے مولوی پیر وظیفہ بتا دیں وہ تو ماشاءاللہ ضرور کریں گے۔ وہ اگر کہہ دیں نا کہ رات کو قبرستان میں جا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 41 دن کرنا ہے تو یہ ضرور کرے گا، چاہے مر جائے، چاہے پاگل ہو جائے، چاہے دماغ خراب ہو جائے۔ لیکن جو وظیفے حضور نے بتلائے ہیں ان کو مسلمان سیکھنے کے لیے بھی تیار۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو دعا آتی ہے کہ میاں بیوی جب لیٹیں تو کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لیں؟ کتنے مسلمان ہیں جن کو دعا آتی ہے کہ شادی ہو جائے تو خامند بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کے بال پکڑ کے یہ دعا مانگے؟ سوال ہی بات۔ یعنی میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اپنی برادری جو ہے نا طالب العلم، ہم طالب لوگ ہیں نا، مولوی تو اللہ بنا دے تو قادر ہے، ابھی تو ہم طالب بھی نہیں بنے۔ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں جن کا رات دن یعنی کتابوں سے واسطہ ہے، ہم لوگ کھانا کھاتے کھاتے ختم کے قریب آگے یاد آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی تھی۔ یہ ہمارا حال ہے، میں اپنا کہہ رہا ہوں، آپ تو خیر پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ کا میں گلہ نہیں کر رہا، آپ تو ماشاءاللہ مدارج علیہ پہ پہنچے ہیں، بلال اعلیٰ کے قریب ہیں، باقی تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، وہ بھی اسی طرح لڑتے رہے انشاءاللہ صفوں میں تو وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔
باقی جو ہے نا میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، یعنی کھانا آدھا کھا چکے ہوتے ہم، یعنی طالب العلموں کا یہ پھر یاد اللہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑی تھی. اچھا پھر مولوی ہے نا پھر ڈھونڈ لیتے ہیں. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی بعد میں بھی پڑھ لے اور کہہ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول ہی وآخر ہی. اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کھانے کے ختم میں بھی پڑھ لے تو شیطان کو کہہ کر کے نکالنا پڑتا ہے. تو بہرحال لیکن یعنی جب ہمیں بھول جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام دنیا داروں سے کیا توقع ہے. صرف اس کا اہتمام میں نے اگر دیکھا ہے نا، مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا، پتہ نہیں میری بدقسمتی ہے یا میرے گناہ ہے کہ مجھے تبلیغ کے لیے کبھی نکلنے کا، ایسے تو کرتے رہتے ہیں جو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ جانے کا اتفاق نہیں بنا. یہ البتہ ان میں نے پابندی دیکھی کہ وہ لوگ ان سنت کی دعاؤں پر بڑا سختی سے عمل، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، وہ اس کو سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور سختی سے پابند. بڑی چیز یہ اللہ پاک جس کو یہ نصیب کرتے نا، اس سے دیکھو نا، یاد رکھو جب نماز شروع کرو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، اذان، اللہ اکبر، تکبیر، یعنی دل میں یہی بٹھانا ہے نا کہ اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. اچھا اب دوسری چیز بڑی کیا ہے؟ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی اس اللہ جو اکبر ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ذکر اللہ اکبر. تو پھر ذکر اللہ کتنا بڑا ہوگا اس کا تصور کریں. اور یہی وہ ذکر ہے کہ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، چلنا این سنت کے مطابق ہو، این ان دعاؤں کو یاد کر لیں جو میرے مدنی سرکار. اب تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تھوڑی سی ہمت کریں تو کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. اب تو دعائیں موجود ہیں ماشاءاللہ. بلکہ ایک کتاب یہاں سعودیہ میں چھپتی ہے الورد المختار کے نام سے، دعاؤں کی رمضان شریف میں بڑی تقسیم بھی ہوتی ہے. اتنی سی کتاب ہے الورد المختار، ایسے مجھے اسی طرح نام یاد ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے صحیح ہو. اس میں تمام صحیح احادیث مبارک کا نچوڑ ہے دعاؤں، یعنی ایک روایت بھی ایسی نہیں جس پر کلام کیا جا سکے. بڑا عجیب مجموعہ ہے دعاؤں کا. تو وہ لے لیں اور پڑھا کریں اور قرآن کی دعائیں یاد کریں. اور پھر دوسری بات یہ سیکھیں کہ جو دعا جس موقع پر پڑھی گئی ہے نا، بس وہ سمجھے میرا تقصیر ہے. سنا کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام جب قید ہوئے تو کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. اور صحابہ پر جب کوہ غم ٹوٹ پڑا احد میں کہ ساری دنیا احزاب اکٹھے ہو کے آ گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو صحابہ کی زبان پہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح سے بی بی عائشہ صدیقہ پہ جب تہمت لگی، جب پہلی دفعہ سنا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح سیدنا ابراہیم الخلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو پہلا کلمہ کیا نکلا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فی اسرار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کے فضائل پر، اس کے طرق. تو اس لیے ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو دعا میرے مدنی پاک نے جہاں جہاں پڑھی اسی جگہ آپ پڑھیں اور پھر دیکھیں تاثیر دعاؤں کی کہ دعاؤں کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتے ہیں اور کیسے اثرات پیدا ہوتے ہیں. یعنی آپ حیران ہو جائیں گے. کسی کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے محمد مدنی سے کوئی بڑا ہے صلی اللہ. ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو کے کہاں پہنچیں گے؟ اسی پاک نبی کے دروازے پر. ان کو ولایت کہاں سے ملی؟ سر چشمے ولایت کہاں سے پھوٹا؟ جب انہوں نے میرے مدنی سے محبت کی تو سب کو جو بھی ملا وہیں سے ملا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، وہ دعائیں یاد کریں، ایک قرآن پاک کی اور ایک حدیث پاک. اور ہاں باقی کسی کو پوچھ لیا بزرگوں سے کہ بھی اس دعا کو میں کیسے پڑھوں، اس کو میں کیسے پڑھوں، تو جب استاد مل جائے تو بات ذرا پٹڑی پہ آ جاتی ہے. بغیر استاد کے آدمی غلطیاں کرتا ہے. بس استاد اور شیخ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارا ارشاد کرے، مرشد کا معنی ہمیں راستہ دکھائے.
کہ جی میں نے یہ چیز پڑھنی ہے، وہ بتلا دیں گے نہیں بھی تم یہ نہ پڑھو، تم یہ پڑھا کرو، ایسے پڑھا کرو، ایسے پڑھا کرو، نفل ایسے پڑھا کرو، نماز ایسے پڑھا کرو۔ اصل کام تو یہ رہتا ہے کہ ہمارا ارشاد ہو، ہدایت کا راستہ دکھایا جائے۔ تو اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ آپ کی دعاؤں سے ہمیں بھی نصیب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی کریم ہیں، قادر ہیں، وہ مہربانی فرما دیں گے۔ اچھا، اور تیسری چیز کیا ملی حضور پاک کو؟ 3 چیزیں ملی تھی نا، ایک 5 نمازیں اور ایک خواتین میں سورۃ البقرہ، اور اس کے وغفر لمن لم یشرک باللہ شیئا من امتہ، اور میرے مدنی سرکار کو تحفہ ملا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری امت میں سے بندہ میری ذات سے شرک نہ کرے، اس حال میں موت آئے کہ وہ شرک کرنے والا نہ ہو، بڑے سے بڑے برباد کرنے والے گناہ اس کے کیوں نہ ہوں، پھر بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ اللہ نے فرمایا ہم مغفرت کریں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ شرک پر موت نہ آئے۔ شرک پر موت نہ آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مشرک تو فقط ہندو ہے جو بتوں کو پوجتا ہے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ خناس ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم سبحان اللہ، ہم تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ مولوی صاحب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، قرآن شریف کو روزانہ 3 دفعہ چومتے ہیں، 4 دفعہ سینوں سے لگاتے ہیں، اور ہم تو اولیاء اللہ کے اتنی خادم ہیں کہ قبروں میں سجدے کرتے ہیں۔ حضرت ہم تو پہنچے ہوئے مسلمان ہیں، کیوں ہم ہیں گناہگار، ہماری ڈائریکٹ اللہ سے بنتی نہیں، تو اب مجبوری بات ہے کہ پھر انڈائریکٹلی رابطہ کر رہا ہے، اور وہ رابطہ یہی ولیوں سے ہو سکتا ہے۔ اب زندہ ولی ہمیں ملتے نہیں تو ہم مردوں کو ہی ڈھونڈیں گے اور کہاں جائیں گے؟ لہذا ان کی قبروں پہ جاتے ہیں حضرت، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے میری درخواست منظور کرا دو، وہ کرا دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے، ورنہ بات تو وہیں سے۔ اسی کا نام تو ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور قرآن کا کیا ترجمہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ اگر انہوں نے حب اللات اور عزا کو صرف مانا تھا اور خدا کو نہ مانتے تو پھر عرفات میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو احرام باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک یہ تلبیہ پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا ماں بس ٹھہر جاؤ اسی پر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، لیکن آگے وہ بڑھاتے تھے مولا تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے پیارے، ان کا بھی مالک تو ہے، لیکن ان کو تو نے مختار بنایا ہے، اپنے اختیارات دیے ہیں، ان کو کام تفویض کر لیے ہیں۔ اب اگر پنجاب والوں کو بچنا چاہیے تو شہباز قلندر سے ملتا ہے، سندھ والوں کو چاہیے تو بہاؤدین زکریا ملتان سے ملتا ہے، اور کسی کو بابا غاوی سے ملتا ہے، خدا سے کسی کو نہیں ملتا۔ اس سے بڑا کوئی شرک ہے دنیا میں؟ شرک کو کوئی سینگ ہوتے ہے؟ اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایسا شیطان نے دماغوں میں بھرا ہے، پنجابیوں کا کام پنجاب والے پیر نہیں کرتے، وہ ہم سے ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم تو جاؤ سندھ تاکہ یہ صوبے ملے تو رہے نا آپس میں، اور تو اتفاق کا ذریعہ کوئی رہا نہیں، کم از کم قبروں کو مان کے ہی ملے رہے۔ باقی تو ہر کسی نے اپنے اپنے صوبے تقسیم کر لیے، زبانوں کے جھگڑے کر لیے، چلو ہمیں زندہ نہیں جوڑتے تو کوئی اردو کے ذریعے ہم جڑے رہیں شاید، ان کا کام تو ہوگا، وہ تو آئیں گے سیدھا شہباز قلندر، وہاں سے سندھ والے بغیر ٹوپی بغیر جوتے کے چلیں گے پیدل اور پہنچیں گے جناب ملتان شریف، حضرت بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ، اور کچھ پہنچیں گے جناب ماشاءاللہ بابا غازی کی مزار پہ، اور جن کے پاس پیسے زیادہ ہے سیدھا اجمیر شریف، وہ تو سمجھو مکے مدینے پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو ہمارے دوسرے حضرات ہیں ان کے نزدیک نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، نجف اشرف ہے، ان کے نزدیک اگر کعبے میں حج پڑھو تو ایک حج لکھا جاتا ہے، حسین کی مزار پہ زواری کرو تو 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔
اب اور کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کا ماننا کسی کا شریک، آپ کہتے ہیں نا جی یہ جناب یہ کون ہے؟ جناب یہ میرے پارٹنر ہے، میرے دکان میں کاروبار میں شریک ہے۔ شریک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہو، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو مشرک ہے ہی نہیں، تو دہریہ ہے۔ بات کو سمجھو، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ کہتے کوئی خدا نہیں، تو دہریہ ہے، اسے آپ شیوعین میں کہہ دیں، کمیونسٹ میں کہہ دیں، ان کو آپ ملحدین میں کہہ دیں، منکرین میں کہہ دیں، وہ مشرک تو نہیں ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں۔ مشرک کا معنی یہ ہے کہ خدا کو بھی مانتا ہو، اس کی نمازیں بھی پڑھتا ہو، اس کو خالق مالک بھی جانتا ہو، لیکن اس کے اختیار میں کسی غیر کو بھی شریک بناتا ہو، اسی کا نام تو مشرک ہے۔ کہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے، قرآن مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے کعبے کے طواف بھی کرتا ہے، سارے طواف جب ختم کر کے رات کو اللہ بیٹھ کہتے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کہتے ہیں مجرم سارا دن میرے طواف کرتا رہا، رات کو عبد القادر سے مانگ رہے ہو۔ اسی کا نام شرک ہے، سمجھو، جب تک اس سے توبہ نہیں کرو گے نجات نہیں ہو۔ ایک مسئلہ، اللہ کے اولیاء برحق یاد رکھو، ان کے مزاروں پہ جانا پر نصیب فرما دے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ میرے ولی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ فرماتے تو نے اس کے لیے مانگا، تیری مشکلیں میں حل کر دیتا ہوں۔ یہ ہے مانگنے کا فلسفہ، یہ نہیں کہ وہاں ان سے مانگنا شروع کر دو اللہ چھٹی پہ، اللہ کو پینشن پہ بھیج دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی کا نام تو شرک ہے۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو شرک سے بچائے اللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی طرح ہم رسومات میں پڑ گئے ہیں، اور یاد رکھو شرک کی ابتدا پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ بدعت سے۔ پہلے آدمی بدعت کرتا ہے، پہلے دن شرک نہیں کرتا، پہلے بدعت میں قدم بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، انتہا شرک پہ ہو۔ اور توحید پر کب آئے گا؟ جب ابتدا سنت پہ کرے گا، کہ بدعت کو چھوڑتا جائے سنت کو پکڑتا جائے، بدعت کو چھوڑتا جائے سنت کو پکڑتا جائے، انتہا کہاں آ جائے گی؟ توحید۔ کیونکہ توحید کا رستہ ملے گا میرے محمد مدنی سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں توحید کے لیے بھیجا اللہ نے نبیوں۔ اور بدعت کا رستہ کہاں سے ملے گا؟ شیطان سے، کیونکہ اس نے ابداع و احداث پھیلانا ہے، اور نبی نے یا علماء اولیاء ورثۃ الانبیاء جو ہیں انہوں نے کیا؟ اتباع سنت۔ اسی لیے جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا، ان کا اتباع سنت سے، بھئی ہمیں یہ مقام جو ملا ہے اتباع سنت سے ملا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مراتب عطا فرمائے دنیا میں بھی آخرت۔ تو اب یہ اللہ کا کتنی بڑی رحمت کا وعدہ ہے کہ شرک تم نہ کرو، کیوں؟ باغی کو تو کوئی بھی نہیں بخشتا تھا۔ دنیا میں کوئی آدمی بغاوت کرے اس کو معاف کرتا ہے؟ جب بندہ اپنے باغی کو نہیں چھوڑتا تو خدا اپنے باغی کو کیوں معاف کرے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت شرک نہ کرے، موت آئے لیکن توحید پہ آئے، پھر ان کے بڑے گناہ ہوں، ہلاک کرنے والے، برباد کرنے والے، وہ بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دعا کریں اللہ ہمیں توحید پہ موت عطا فرمائے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے۔ دعا کرو، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو توحید کا سبق پہنچاؤ، اپنے گھر میں بیوی کو، بچوں کو، بیٹوں کو، اولاد کو، ساتھیوں کو، ملازمین کو، ان کو توحید کا درس پہنچاؤ، یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے ہم بہت بھٹک گئے ہیں، اور شیطان بڑا لعین ہے، دشمن ہے، وہ ہمیں گمراہوں پہ ڈالتا ہے، غلط راستوں پہ ڈالتا ہے۔ الحدیث الرابع قال احمد حدثنا اسحاق بن ابراہیم الرازی قال حدثنا سلمة بن البدر قال حدثني محمد بن اسحاق بن يزيد بن ابي حبيب بن نصر بن عبد الله اليزني ان عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آيتين من آخر سورة البقرة
فإني أوتيتهما من كنز تحت العرش أعضاء إسراد الناس المخرجوه في كتبهم. اب اس حدیث میں عقبۃ بن عامر الجہنی روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک نے مجھے حکم دیا کہ یہ آیتیں پڑھا کرو، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون الی آخر الآیہ. ان کو پڑھا کرو چونکہ اللہ نے مجھے یہ عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمائے ہیں. الحدیث الخامس قال ابن مردوہ حدثنا احمد بن کامل قال حدثنا ابراہیم بن اسحاق الحربی قال اخبرنا مروان قال انبانا ابن ابانا نبی مالک الربعی ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا على الناس بثلاث اوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطى أحد من قبلي ولا يعطى أحد بعدي. ثم رواه حديث عن نبي هند الربيع حذيفة بن نحوه. اب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، لوگوں پر ہمیں فضیلت دی، ہمیں تین چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی کو نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات جو ہیں اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک خاص کمرے میں اللہ کے خزانے میں سے خزائن میں سے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی گئی ہے. حدیث السادس قال ابن مردوہ حدثنا عبد الباقی ابن نافع قال انبانا اسماعیل ابن الفضل قال اخبرنا محمد بن حاتم بن بدری قال اخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه قال لا ارى احدا اكثر الاسلام ينام حتى يقرا آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فانها من كنز اوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم تحت العرش. وروى وكيع في تفسير النساء نبي اسحاق عن عمير بن عمرو المخارقي عن علي رضي الله تعالى عنه قال ما ارى احدا ياكل بلغ الاسلام ينام حتى يقرا آية الكرسي وخاتيم سورة البقرة فإنها من كنز تحت العرش. اس حدیث پاک میں آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی آدمی عقل والا ہو اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ رات کو سو جائے اور سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں اور آیت الکرسی نہ پڑھے. فرماتے میں سمجھتا ہوں تمہیں عقل والا ہے نہیں کوئی پاگل ہے، ورنہ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی عقل والا بندہ ہو اور سونے سے قبل یہ دو چیزیں نہ پڑھے، آیت الکرسی بھی اور خواتین میں سورۃ البقرہ بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر مجھے اس کے عقل پہ شبہ ہے کہ وہ آدمی عقل والا نہیں ہو سکتا. اور فرمایا یہ وہ نعمت ہے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو خزائن عرش میں سے عطا فرمائی ہے، کنوز عرش میں سے ملی. الحدیث السابق قال ابو عیسیٰ الترمذی قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا حماد بن سلمة بن عبد الرحمن الحرمي عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق السماوات والارض بألفي عام انزل من آية ختم سورة البقرة ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقربها. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب کتابا قبل ان يخلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کتاب میں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا. اس کتاب میں سے یہ دو چیزیں ملی ہیں، سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات. جو آدمی اس کو اپنے گھر میں پڑھے گا شیطان اس گھر کے قریب نہیں جائے گا، اللہ اس کو شیطانوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا. اسی لیے جدات، شیاطین، سحر، جادو وغیرہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، اسی طرح آیت الکرسی، اسی طرح خواتین میں سورۃ البقرہ صبح و شام اس کو پڑھیں گھر کے اندر. اللہ کی رحمت سے ساری بلائیں اللہ ٹال دیتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وزیر رحمہ اللہ الحدیث الثامن، 8ویں حدیث جو اس فضیلت میں نقل فرما رہے ہیں. قال ابن مردوی حدثنا عبد الرحمن محمد المديني قال اخبرنا سلم الجهم قال اخبرنا اسماعيل بن عمرو قال اخبرنا ابن مريم قال حدثني يوسف بن الحجاج عن شيبان ثم قال هذا حديث. یہ لفظ غلط لکھا گیا ہے، مقصد ہے فيقربها شیطان. یہ اصل میں وہاں لگتا ہے کہ جیسے گھر میں 3 راتیں یہ پڑھی جائے پھر وہاں شیطان جو ہے قریب نہیں آتا. قال كان رسول الله قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال انهما من كنز الرحمن تحت العرش
وإذا قرأ من عمل سوء يجزى به وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء فاسترجع واستكان. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک یہ آیتیں پڑھتے سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں یہ آیت الکرسی تو آپ خوش ہو جاتے, آپ مسکراتے, خوشی ملتی ہے آپ کو کہ آپ فرماتے کہ اللہ نے مجھے اپنے خزانے سے نعمتیں دی ہیں. اور جب یہ آیت پڑھتی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ ہر بندہ جو برائی کرے بدلہ دے گا, اللہ پکڑے گا, جزا دیں گے. تو حضور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غم میں کمزور محسوس کرتے, کیونکہ اللہ کی پکڑ جو ہے, اللہ کے نبی تو معصوم ہیں, آپ امت کے لیے ڈرتے تھے کہ امت کا کیا حال ہو, ورنہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کا تو جو مقام ہے وہ تو چھپا ہوا نہیں. الحدیث التاسع قال ابن مردوی قال حدثنا عبد الله بن محمد کوفی قال حدثنا احمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا وكيع بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن ابي حميد ان نبي من ما قال قال سموتي تبات كتاب خاتمه سوره البقره من تحت العرش فصلنا فيها. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے سورۃ فاتحہ اور خواتیم میں سورۃ البقرہ جو ہے مجھے عرش کے خزانوں سے دیے ہیں, اور اسی طرح سورۃ مفصل جو ہے یہ بھی عطیہ ہے. الحدیث العاشر قد تقدم فی فضائل الفاتحہ روایت عبد الله بن عیسیٰ بن الرحمن بن لیلان سعید بن باز قال بین رسول اللہ عنده جبریل سمع نقیضا فوقه فرفع جبریل بصره الى السماء فقال له ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب وخواتیم سورۃ البقرہ لن تقرأ حرفا منہما الا اوتیتہ. رواه مسلم النسائی وهذا لفظ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے. وسمع نقیضا, صوت آواز آئی آسمانوں سے, تو حضرت جبریل نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور اس کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ابشر بنورین, مبارک ہو اللہ نے آج آپ کو دو نور عطا فرمائے ہیں, ایک سورۃ فاتحۃ الکتاب اور ایک خواتیم سورۃ البقرہ. یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے, کسی پیغمبر پہ اللہ نے یہ نعمت نہیں اتاری. جو آدمی اس کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے گا اور جو اس میں ہے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. شرط یہ ہے کہ اس کا یقین ہو, ایقان ہو, ایمان ہو. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب فرمائیں گے. بھائی چھٹی پہ جا رہا ہوں, ویڈیو کیمرہ وغیرہ, بابا یہ چیزیں نہ لے جاؤ, ان چیزوں سے گناہ پھیلتے ہیں, برائیاں پھیلتی ہیں. جو چیزیں برائی پھیلانے کا سبب بنے ان سے بچو. جو چیزیں اچھائی گھر میں لائیں ان کو گھروں کے اندر رائج کرو. آج یہی تو عذاب ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے کہ ہر گھر کے اندر بے حیائی ہے, ہر گھر کے اندر فلمیں, ویڈیو, کیمرے. ان مصیبتوں نے ایسی بلائیں بنا دی ہیں کہ 2-2 سال کے بچے جو ہیں نا وہی حرکتیں کرتے ہیں جو فلموں میں. بہرحال ان سے بچیں. عورت کو منہ پر پردہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بڑی گزارش یہ ہے کہ یہ تو آج کل مصیبت یہ ہے نا جی کہ لوگوں نے اپنے عقل سے کچھ ایسی باتیں ایجاد کی ہیں اور اللہ کے قرآن اور نبی پاک کے فرمان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذاتی خواہش پوری ہو جائے. جیسے کسی نے کہا تھا بڑی عجیب بات کہ خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود تو نہیں بدلتے لیکن کہتے ہیں قرآن کسی طرح بدل جائے کہ بھی عورت کے چہرے کا پردہ نہیں. چہرے کا پردہ نہیں تو پردہ ہے کس کا؟ یعنی پشت کا پردہ ہوتا ہے, پاؤں کا ہوتا ہے. اللہ کے بندے پردے کا مقصد کیا ہے؟ پہلے تو اس بنیاد کو سمجھو کہ اسلام نے پردہ کیوں رکھا. پردے کا مقصد ہی یہ ہے کہ عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو اور فتنہ نہ ہو, دونوں فتنے سے بچیں. اس لیے حکم دیا عورت گھر سے باہر نہ نکلے, پہلے تو 4 دیواری کا پردہ رکھے, بلا ضرورت باہر نکلے نہیں. اگر کوئی بات کرے پردے کے پیچھے بات کرے. اگر چہرے کا پردہ نہیں تو پھر بیویاں کیوں پردہ کرتی تھی؟ کپڑا لٹکا کے صحابہ سے حدیث سناتی, پھر چہرہ ظاہر کر لیتی, باقی بدن پہ کپڑے پہن کے بیٹھ جاتی درس دیتی.
اللہ کے بندے یہ تو ایسا ایک فتنہ ہے اس دور میں جو چل پڑا ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ مقصد کیا ہے؟ عورت کا مرد کے فتنے سے بچنا، مرد کا عورت کے فتنے سے بچنا۔ تو لہذا چہرے پر بھی پردہ کرے، ہاتھوں کا بھی پردہ کرے، سر کا بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ بال بھی کھلے ہوں تو عورت کی نماز تک بھی نہیں ہوتی۔ بالوں پر بھی نظر پڑے، اللہ معاف کرے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے پردہ کریں، اور جو نہیں کرتے کم سے کم خدا کے حکم کا انکار تو نہ کریں، کم سے کم یہ تو سمجھیں کہ بھئی ہم گناہگار ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ تو نہیں کہ یہ سمجھیں کہ پردہ ہے ہی نہیں، چہرے کا تو پردہ ہوتا ہی نہیں۔ میں مدینہ منورہ سے بغیر احرام باندھے ہوئے مکے آ گیا۔ اب پہلے میں عمرہ کر کے دم دوں یا پہلے دم دے کے، تمہاری مرضی ہے، پہلے عمرہ کرو اور دم دو، دم دے دو بعد، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں۔ بہرحال ایک دم کافی ہے، 2-3 دفعہ کیا، جیسے کیا ایک دم دے دو، آئندہ ایسی غلطی نہ کیا کرو۔ جو آدمی دم دیتا ہے اس میں سے کھا سکتا ہے، نہیں کھا سکتا، اس پر تو جرمانہ ہے، وہ خود کیوں استعمال کرے۔ اگر فجر کی نماز میری قضا ہو جائے تو میں 11 بجے دن کو پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش یہ کیا کرو کہ جب قضا ہو گئی، جو ہی نیند کھلی یا جو بھی غفلت ٹوٹی، فوراً ادا کرو۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہم 11 بجے تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کیا پتہ ہے بندے کا، فوراً ادا کریں۔ اور ویسے تم 11 بجے بھی ادا کرو، کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہو کہ میرا کسی ملک سے تعلق نہیں ہے بلکہ میرا وہی ملک ہے جو صحابہ کرام کا ملک ہے، تو میرا عقیدہ، یہ کوئی عقیدہ تو نہیں ہے، اس کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ مکے مدینے رہنے کے لیے یہ بہانے نہ بناؤ، پہلے مکے مدینے رہنے کے قابل تو بنو۔ اب تمہیں صحابہ کا ملک تو محبوب ہو گیا، صحابہ کا عمل، صحابہ کی شکل، صحابہ کی سیرت، صورت، کردار، اس پہ کون عمل کرے گا؟ نفل جو ہے ہم جماعت کریں، نفل عبادت جو ہے مفرد کی جاتی ہے، احناف کے نزدیک نفل کی جماعت نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ رحمہم اللہ تعالی علیہ نزدیک نفل کی جماعت بھی جائز ہے۔ ہمارے یہاں اکثر اسرائیل کہتے ہیں، ان کا نام اسرائیل نہیں، اصل نام ہے اسرائیل۔ وہ اسرائیل سے عز بنا، پھر اسرائیل سے عزرائیل عین لگ گئی، اصل نام جو ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نام سے بھی روایات میں نام آیا ہے، بہرحال صحیح نام وہ ہے۔ حج بدل میں ہم تمتع کر سکتے ہیں، بھئی حج بدل میں تمتع جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن جس کا حج بدل ہے اس کی اجازت کے ساتھ، کیونکہ تمتع میں خرچ بڑھ گیا، بکری بڑھ گئی، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، تو جو کرا رہا ہے وہ اجازت دے کہ بھئی تم تمتع بھی کر لو، پھر کر سکتے ہو۔ جی اگر وضو کرتے ہوئے ہم نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں اور جراب پہنی ہوئی ہے تو کیا ہم مسح کر سکتے ہیں؟ بھئی مسح کرنا جو ہے موضع پر، اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں، وہ تو سنت ہے، احادیث مبارک میں ثابت ہے۔ فرق صرف اتنی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو چمڑے کا موزہ ہو یا ایسی جراب ہے جس کے اندر پانی سرایت نہ کرے، پانی داخل نہ ہوتا ہو، کیونکہ مقصود تو پاؤں کو بند رکھنا ہے، پانی سے بچانا ہے، مسا تو اس کے کیا مقام آ رہا ہے نا۔ اگر پانی ہی پہنچ جائے تو پھر مسے کا کیا مطلب؟ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حدیث میں لفظ جراب ہے، لہذا چاہے موٹی ہو، چاہے پتلی ہو، چاہے خفیف ہو، چاہے کاٹن کی ہو، چاہے سلک کی ہو، کوئی اس پر مسح جائز ہے۔ بہرحال امام صاحب اس میں بڑے محتاط ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسح تب کریں گے یا تو آپ نے موزے بنائے چمڑے کے اور پاؤں بند کر دیا تو آپ وضو کر کے بند کر لیں، اس کے بعد مسح کرتے رہیں، پھر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی اندر چلا جائے تو کہتے ہیں مسح نہ کرو، پھر کھول کے دھونا چاہیے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہر جراب پہ مسح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو یا حضور علیہ السلام کو؟ تو ویسے تو اس مسئلے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ویسے آپ مجھے بتائیں باپ پہلے پیدا ہوتا ہے یا بیٹا؟ نہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آدم علیہ السلام باپ ہیں یا بیٹے ہیں؟
حضور نے جو فرمایا انا ولد آدم، میں آدم کا بیٹا ہوں، تو باپ پہلے ہوگا، اصولی سی بات، تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسے لوگوں نے مسئلہ بنا دیا۔ قرآن کریم کی روشنی میں اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے؟ بہت بڑا مقام ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس سے بڑا کوئی مقام ہے کہ ان میں دنیا میں جو کچھ چھوڑا اس کا بھی غم، آگے جو آ رہا ہے اس کا بھی ڈر نہ ہو، اور جو پیچھے چھوڑا اس کا بھی غم نہ ہو، اور اللہ انہیں غم سے اور خوف سے نجات دے دے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی سب کو ولی کا محبت اور دعا کرے۔ یاد رکھو ہر مومن جو ہے وہ ولی ہے، ہر مومن جو ہے وہ ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ باقی پھر جیسے مومنوں میں درجے ہیں اسی طرح ولیوں میں بھی درجے ہیں۔ پھر اللہ نے کسی کو کوئی بڑا درجہ دیا، کسی کو اور اونچا درجہ دیا۔ اللہ ہمیں بھی اولیاء اللہ کی صحبت، ان کی محبت، ان کی اطاعت نصیب فرمائے۔ میری یہ کرائے کی دکان ہے، میں کرایہ پر دکان دیتا ہوں، تو میں دکاندار کرائے والے سے شرط کرتا ہوں کہ بھی میرے دکان پہ تم سگریٹ وغیرہ نہ بیچنا، لیکن جو بھی کرایہ دار ملتے ہیں وہ بیچتے ہیں۔ میں کیا کہتا ہوں کوئی بات نہیں، آپ پہ گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ تنبیہ بھی کر دیتے ہیں، آپ کہہ بھی دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی چیز کرائے پہ دی ہے اس میں کوئی وہ زیادتی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ مسئلہ بھی یہ ہے فقہا کے نزدیک۔ میں نے اپنا کرایہ پہلے وصول کر لیا، دکاندار خسارے میں رہا، تو آپ کا تو کوئی تعلق نہیں، آپ نے دکان کرایہ پہ دیا، اسے گھاٹا ہو یا نفع ہو۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ تم اس کے گھاٹے کو سامنے رکھ کے رعایت کر دو، مہربانی کر دو، یہ تو پھر تمہاری طرف سے ایک امداد ہوگی، ورنہ یہ ہے کہ شرعاً تم ذمہ دار نہیں ہو کہ دکان دو تو نفع بھی ضرور پہنچے اس کو، یہ تو اللہ کی مرضی، اس کا مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات کا واسطہ دینا، یہ اصول یہی ہے کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کو اللہ کے اسماء مبارک سے پکارو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، جو بھی نام آپ کو یاد آئے۔ باقی جو کہتے ہیں اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت۔ اللہ کی ذات ہی سے تو مانگ رہے ہیں ہم، مانگنا ہی اسی سے، اور اس کا حکم ہے کہ مجھ سے میرے اسماء کے ساتھ مانگو، میری نام کے ساتھ مانگو، اور لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں ذات ہے، تو اسی لیے جب آپ کہیں گے یا اللہ تو اللہ کی ذات سے تو مانگ رہے ہیں۔ عقی کہتا ہے جی کہ بریلوی حضرات کہتی ہیں کہ کائنات کو جو بنایا گیا ہے اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ایسی بات ویسے کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ بات نہیں ہے، ضعیف روایات میں یہ بات آتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ بات کہے تو کوئی حرج نہیں۔ آخر حضور جو سب سے آخر میں آئے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ایک بڑی آپ جلسہ کرتے ہیں تو سب سے جو بڑا عالم ہے آپ اس کو آخر میں لاتے ہیں، تو گویا سارا انتظام تو اسی کے لیے تھا، اس وجہ سے اگر یہ بات کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک ضعیف روایت میں بھی یہ بات ملتی ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ٹھیک ہے پڑھیں، بالکل کوئی ایسی، یہ درود عصر کے بعد پڑھیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کسی روایت میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، ویسے درود پڑھا کریں، یہ درود پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو لوگوں نے بنایا کہ 80 دفعہ پڑھ لو تو 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اور پھر 80 سال نماز ہی نہ پڑھو بس درود پڑھ لیا 80 سال کے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر کیا ضرورت ہے عمرے کرنے کی، حج کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی؟ عصر کے بعد 80 دفعہ پڑھ لیا درود چھٹی۔ تو اتنا بڑا آسان نسخہ حضور نے ہمیں نہیں بتایا، صحابہ کو نمازیں پڑھا کے شہید کر دیا۔ کوئی عقل کرو، فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوئی حضور پاک نے تو جہاد میں تہجد میں پاؤں سوج گئے، برم آ گئی، اور امت کے لیے جناب یہ ہے کہ بتا آپ درود پڑھ لیں تو 80 سال کے گناہ معاف ہو گئے، ماشاءاللہ، مزے ہی مزے۔
بچہ پیدائشی طور پر کسی مذہب پہ پیدا ہوتا ہے، نہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ہوتا ہے، تم گڑبڑ کر دیتے ہیں. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے الکل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ صحیح اللہ کے دین پہ پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ماں باپ یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں، مشرک ہیں تو مشرک بنا دیتے ہیں. یہ سب آگے ہمارا ماحول اس کو خراب کرتا ہے. ورنہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی توحید پہ ہوتا ہے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم رمضان کے روزے مکمل کر کے عید کا سفر کریں گے. اب آگے جب جائیں گے پاکستان میں تو وہاں روزہ ہوگا، وہ رکھنا ہوگا آپ کو. بالکل روزہ روزے والوں کے ساتھ رکھیں. بس یہ خیال کرنا کہ تمہارے روزے 31 نہ ہو جائیں، یعنی 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر ابو کا کمی اکفی کا سر کے درد کے لیے میں یہ پڑھتا ہوں یا پڑھنا ٹھیک ہے، کسی روایت میں حدیث میں تو میں نے پڑھا نہیں. یہی میں نے عرض کیا نا کہ کوئی اور وظیفہ بتا دے تو پڑھنے کے بادشاہ ہیں، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں. یعنی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اچھے لوگ رات کو سفر میں لیٹ ہو گئے، وطر چھوڑ دیے گئے. میں نے ایک وظیفہ ہے بزرگ نے بتایا میں ذرا وہ پڑھ لوں. وہ اللہ کے بندے تو وظیفہ وطر چھوڑ رہے ہو، اللہ کی نماز چھوڑ رہے ہو، وظیفہ پڑھ رہا ہے. اچھا وظیفہ ہے بھائی ایسا بدبخت آدمی کہ نماز چھوڑ رہا ہے خدا کی، لیکن پیر صاحب نے جو وظیفہ بتایا وہ پڑھنا ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ پاکستان کے لیے خصوصی دعا مانگیں. بھائی اللہ کی رحمت سے ہم تو روز دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھو دعاؤں کے لیے حالات ضروری ہوتے ہیں. دیکھو نا ہم صوفے پہ بیٹھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھا کے کہیں فنصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمیں کافروں پہ مدد فرما. اللہ فرماتا ہے کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ بیٹھے تو کوچ پہ ہو، ایئر کنڈیشن چلا کے مدد مانگتے ہو کافروں پہ. فضائیں بدر پیدا کر، تم بھی تو ہو نا بدر میں، پھر جس طرح میرا بدری محمد مصطفیٰ آیا تھا. تو پاکستان کے لیے دعا تو تب اثر کرے پہلے تم بھی تو توبہ کرو اللہ کی نافرمانیوں سے، تم بھی تو توبہ کرو سود ربا سے، تم بھی تو توبہ کرو خدا کے قانون کو وحشی قانون کہنے سے، تم بھی تو توبہ کرو اسلامی قوانین کا مذاق اڑانے سے، تم بھی تو توبہ کرو عورتوں کو بے حیائی پہ لگانے سے، تم بھی تو توبہ کرو ثقافتی کلچر کے نام پر بے حیائی اور ڈرامے اور ٹی وی کے ذریعے پورے ملک کو بے دین بنانے سے. تم بھی ٹھیک ہو تو دعائیں لگیں. کہاں سے دعائیں منظور ہوں؟ اور جو جو دعائیں تب قبول ہوتی ہیں پوری امت کو چاہیے کہ سجدے میں گر جائے، اللہ سے توبہ کرے. یاد رکھو اگر اللہ کے دروازے پہ نہ گرے تمہارا نام تک بھی نہیں ہوگا داستانوں میں، پھر تمہارا نام بھی ختم. پہلے 25 سال کے بعد اللہ نے تم پر عذاب بھیجا کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. اب دوسرے 25 سال گزرنے والے ہیں، خدا سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ملک کسی اور ٹکڑے میں بٹ جائے. سب سے بڑا علاج کیا؟ سب جھگڑے چھوڑ دو، بس اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، سارے جھگڑے دور فرما دے، پھر امن قائم فرما. ورنہ کیا مہاجر کوئی باہر سے آئے ہیں، کوئی وہ دشمن ہے بیچارے، یا کیا سندھی باہر سے آئے ہیں؟ جو سب سے پہلے باب الاسلام تھا وہاں اسلام کے نام پہ جھگڑا ہو. دعا کرو اللہ وہاں اسلام نافذ کرے. اللہ تبارک و تعالی کراچی کی، پاکستان کی بچے بچے کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے، اور اللہ وہاں قرآن کا قانون ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محمد مدنی کی سنت کا راج اپنی آنکھوں سے دکھائے. اور دعا کرو اللہ وہاں کے مولویوں کو بھی ہدایت، خصوصی دعائیں کرو. جب تک انجن ٹھیک نہیں چلے گا تو ڈبے پٹڑی پہ آئیں گے. دعا کریں اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے کرے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ہدایت دے اور اللہ پاک ہر شر سے بچائے، اور اللہ کراچی میں بھی امن قائم فرمائے. دعا کرو اللہ افغانستان میں بھی صحیح معنوں میں جو بیچارے دین کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما دے اور قرآن نافذ فرما دے. میں نے دل میں خیال کیا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو 50 نفل پڑھوں گا، تو میرا کام ہو جائے تو میں 50 نفل پڑھوں، اگر کام نہ ہو تو مجھے بس سیدھی بات ہے، تم نے منت مانی ہے تو جب کام ہو جائے تو پورا پڑھ کر نہ ہو تو نہ پڑھو.
ایک آدمی عمرے پر ہے، مسجد گھر کے قریب ہے، وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، نہیں مسجد میں نماز پڑھے، اللہ اور ولی اللہ ہاتھ میں، یہ بھئی یہ کتاب جو ہے نا جی ملفوظات اس کا نام ہے، اس میں یہ قصے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ لے لیں۔ خطا اور نسیان میں نے عرض کیا، آپ نے نہیں سمجھا کہ اسی لیے خطا معاف ہے، لیکن خطا میں مد وجہن جو ہمارا کوتاہی ہوتی ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، تو آپ نے نہیں سمجھا تو میں کیا کروں؟ مرد کو ریشم پہننا جائز ہے؟ بالکل نہیں جائز، ریشم کا کپڑا جائز نہیں ہے۔ یہ جو حضرات عربی توپ پہنتے یہ کہاں ریشم ہے؟ اللہ کا بندہ، یہ تو پلاسٹک ہے، ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے ریشم آ گئی؟ ریشم جو کیڑے سے نکلتا ہے وہ تو اتنا مہنگا ہے، ملتا ہی نہیں ہے دکان، تو یہ جو آج کل سلک چل رہا ہے یہ تو نقلی ہے، آرٹیفیشل ہے، یہ کوئی حتیٰ کہ 2 گھوڑا بوز کی جو ہے وہ بھی ریشم نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کا بہت رقم دینا ہے، مگر گواہ بھائی تم دل میں نیت کرو کہ میں نے قرضہ ادا کر رہا، اللہ دلوں کو جانتے ہیں، جب تیری نیت ٹھیک ہوگی تیری دعا قبول ہوگی، قرضہ بھی اتر جائے گا۔ میں جماعت اگر مجھ سے چلی جائے دوسری جماعت کرے تو تکبیر کہے، ہاں کہنی چاہیے۔ بازار میں کپڑا 10 روپے گز ہے، گاہک خریدنے آتا ہے 10 روپے کا، دکان والا کہتا ہے کہ 12 روپے کا، 2 مہینے کے بعد یہ جائز ہے تو سود نہیں ہو، تو گویا تم نے کپڑا 12 میں خریدا ہے۔ سارے ملک میں نماز کی نیت کہ 4 رکعت نماز یہ ضروری نہیں ہوتی، بس دل میں نیت ہے وہ کافی ہے۔ عشاء اور ظہر کے پہلے جو 4 رکعتیں ہم 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے آگے نہ گزریں، جو لوگ گزرتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، مجبوراً گزریں تو سجدے والی جگہ سے دور گزریں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 2 طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، سال کے بعد پھر طلاق دیا، تو پھر رجوع نہیں کہا، اب تو 3 ہو گئی، 2 پہلے دے چکا تھا نا، 2 اب دے دی، 3 تو ہو گئی۔ آخری سورج جو ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ نازل ہوئی، اور قرآن کی پہلی آیت جو ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق وہ نازل ہوئی۔ امام کے پیچھے میں حنفی مسلک پہ ہوں، مجھے فاتحہ پڑھنی چاہیے نہیں، امام کی فاتحہ کافی ہے۔